السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج ٹیلی ویژن پر اسلام آباد اسٹوڈیوز سے۔ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ احتجاج کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو غیر سرکاری حلقوں کی طرف سے الزام تراشیاں ہو رہی تھیں ان میں اور سرکاری حلقہ فکر کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، موقف دونوں کا ایک ہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے سرکاری طور پر کہ ہم حکومت پاکستان پر تو الزام نہیں لگا رہے، لیکن ایلیمنٹس جن کا تعلق پاکستان سے ہے ان کو ہم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن ذمہ داری پاکستان کی ہی بنتی ہے۔ اب اس کی آپ تشریح جس طرح بھی کر لیں، لیکن پاکستان کے اوپر ہندوستان نے فوکس کر دیا ہے۔ بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب ہیں جو ہم نے پچھلے پروگراموں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، چندے کے جواب ملے، چندے کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک سنجیدہ تجزیہ کریں اس تمام معاملے کا، اور سنجیدہ تجزیہ جو ہے وہ خود اکیلے بیٹھ کر تو ہو نہیں سکتا، تو ہمارے پاس اس وقت وی ہیو اے ڈسٹنگوشڈ گیسٹ انعام الحق صاحب، جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ رہے ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ، سابق سفیر رہ چکے ہیں چین میں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیو رہ چکے ہیں، اور عموماً میڈیا کو اوائڈ کرتے ہیں، بٹ ہی ہیز بین گریشیس انف ٹو گریس دس اسٹوڈیو۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ہم نے بہت سارے سوال اٹھائے انعام صاحب، پچھلے دنوں میں کچھ اپنے تئیں ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کے پاس ایک یونیک پرسپیکٹو ہے، آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوں گے، اخبار میں پڑھ رہے ہوں گے، ہندوستان کے ساتھ آپ نے طویل عرصے سے ڈیل کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا کوئی ایسے سوال ہے، یا آپ کے خیال میں میڈیا کے اندر ہائپ زیادہ ہے اور تمام سوالوں کے جواب ہیں؟ اگر ہم تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے ابھی تک، یا یہ ٹوٹلی کلیئر واٹ ہیپن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت، پہلی بات تو یہ ہے کہ in any situation which is to be examined, we have to first of all see the event and see whether that event, وہ جو ایونٹ ہے وہ ہمیں کلیئرٹی دیتا ہے یا ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے۔ یہ جو ایونٹ تھا، the terrorist attack in Bombay in various places, of course everybody has condemned that, but there are still a large number of questions which come to mind and to which one finds that no answer has been provided. کل آپ کے پروگرام میں فار ایگزامپل تھا کہ ہاؤ ڈیڈ اے ٹرالر اسکیپ ریڈارز فرام دی انڈین سائڈ اینڈ گیٹ انٹو بامبے۔ اس میں بھی دو قسم کی باتیں آ رہی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے پہنچ گئے، کچھ کہتے ہیں اس ٹرالر میں بیٹھ کے آئے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے وہاں پہ کون مارا گیا؟ ہیمنت کارکرے۔ وہ کہاں پہ مارا گیا؟ سڑک کے اوپر۔ اور ہیمنت کارکرے کون تھا؟ وہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، ATC کا چیف تھا، سمجھوتا ایکسپریس والا معاملہ، سمجھوتا ایکسپریس والا۔ تو آپ کے نزدیک یہ سوالیہ نشان ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ سب سے پہلے اس کو نشانہ کیسے بنایا گیا؟ ہاؤ ڈیڈ دا ٹیررسٹ نو دیٹ ہی واز ٹریولنگ ان اے گیون کار آن اے پرٹیکولر روڈ، اور اس روڈ کے اوپر انہوں نے اس کی گاڑی کھڑی کر کے اس کو مار دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنا ایمونیشن اور اتنے ویپنز ہوٹلز میں اور نریمان ہاؤس میں کیسے لے گئے؟ ایک بڑا گلب سا آنسر دیا گیا، ڈس انجینوس آنسر دیا گیا کہ جی وہ پچھلے دروازے سے داخل ہو گئے۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں پچھلے دروازے میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ دیر از نو وے کہ پچھلے دروازے کے اوپر سیکیورٹی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں میریٹ ہوٹل میں پہلے ایک سوئسائڈ اٹیکر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا پچھلے دروازے سے، جہاں پہ دروازہ ہوتا وہاں پہ گارڈ نے اس کو روکا تھا، the guard also lost his life in that, but the guards were there. And there is no way that guards would not be posted in a 5-star hotel where foreigners are also staying, جو ان کو روک سکتے۔ And it was not ammunition کہ کوئی 2 گولیاں چھپا کے لے گیا، it was heavy ammunition, grenades ان کے پاس، belts تھی AK-47 کی، we don't even know what other weapons they had. They fought for 3 days. A large force, about 10 or 12 people in 3 different places were fighting off a huge force of commandos. تو ان کے پاس weaponry تھی۔ How did they get total information about these hotels and private buildings like Nariman House? کہ they could escape everybody. Even the commanders are saying کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا جن جگہوں کا، وہ ان کو پتا تھا۔ اور نریمان ہاؤس کے اندر جب کمانڈوز نے انفارمیشن لینی تھی تو وہاں پر جو آئس کریم بیچ رہا تھا، جو سالوں سے وہاں پہ پھر رہا تھا، اس کو انہوں نے لیا، کیونکہ وہ جو سالوں سے پھر رہا تھا صرف اسی کے پاس معلومات تھی۔ یعنی ایک طرف وہ آئس کریم والا جو سالوں سال وہاں پہ آئس کریم بیچ رہا تھا، اور ایک طرف یہ دہشت گرد جو باہر سے آئے تھے۔ بالکل۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے انٹیلیجنس واز کاٹ آف گارڈ، they didn't know anything about it. یہ ہمیشہ ہوا ہے
ہندوستان میں آپ ٹیررزم کے کیسز جتنے بھی ہوئے ہیں, the intelligence agencies have no information before the action, but as soon as the action takes place they have total information about یہ کہاں سے آئے, کس طرح چلے, کون سا راستہ اختیار کیا, کس طرح داخل ہوئے, کیا کیا کیا. میرے پہلے کچھ پتہ نہیں ہے, پہلے کچھ پتہ نہیں ہے, آپریشن کے دوران پتہ چل گیا پاکستان سے. آپریشن شروع ہوتا ہے تو ٹوٹل انفارمیشن آ جاتی ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ تو کیا از اٹ میڈ اپ انفارمیشن اور از اٹ انفارمیشن آلریڈی اویلیبل؟ تو کیا آپ بالکل, تو پھر یہ سوال جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ معلومات پر بنیاد کر کے اپنا تجزیہ کرتے ہیں, یہ آپ کی پریکٹس بھی یہی ہے اور آپ کی تربیت بھی یہی ہے, لیکن معلومات اب ہمارے پاس وہی ہیں جو ہیں, تو ان سوالوں کے جواب جب نہیں ملتے تو ذہن کس طرف ڈرفٹ کرتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب اینڈ آلسو دی پاسبلٹی کہ یہ اسٹنگ آپریشن تھا, گون رانگ. You actually think there's a possibility of sting operation? You cannot rule out any possibility because particularly ہم یہاں بیٹھ کے تو speculate ہی کر رہے ہیں نا. We don't have the information. Neither has India in the past shared any information with us. I hope that this time they will share whatever information they have with Pakistan تاکہ accusations کی جگہ cooperation شروع ہو سکے. تو sting operation بھی یعنی خود سے کرنے والا ہے یا کسی کو پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی, that went wrong? It could have gone wrong. It could be a sting operation which went wrong. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ ایونٹ جو ہوا ہے اس کے بعد جو سڈن ریئیکشن ہوا ہے انڈیا کا, that was also rather odd. Normally during the operation the head of the government does not address the nation and accuse neighboring countries and also making real threats that this will not be tolerated. اچھا ان کو کس نے انفارمیشن پرووائڈ کی؟ کلیئرلی ہی واز ڈیپینڈنگ آن ہز اون پیپل فار دی انفارمیشن دیٹ واز پرووائڈیڈ ٹو ہم وچ وڈ ہیو کنونسڈ ہم, کیونکہ منموہن سنگھ صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے متحمل مزاج آدمی ہیں, بٹ ہی مسٹ ہیو بین کنونسڈ ود دی انفارمیشن پرووائڈیڈ بائی ہز اون انٹیلیجنس ایجنسیز, بائی ہز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, بائی ہز ہوم منسٹر, بائی ادرز ہو آر انوالوڈ کہ یہ اس میں نیبرنگ کنٹریز آر انوالوڈ. اور نیبرنگ کنٹریز اب کہا جاتا ہے تو اکثر اشارہ پاکستان کی طرف ہی ہوتا ہے. تو ایک دم ان کو یہ کیسے اتنا یقین ہو گیا کہ انہوں نے اسپیچ میں یہ کہہ دیا؟ اس کے محرکات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہو کہ ابھی تو جی اسٹیٹ الیکشنز ہو رہے ہیں, اگر ہم نے ٹف سٹینڈ نہ لیا تو کل کلاں کو بی جے پی اس کو ایکسپلائٹ کر کے اسٹیٹ الیکشنز میں جیت جائے گی. اور یہ ہوا بھی ہے. There was one full page advertisement taken out by the BJP saying کہ جی اگر آپ ٹیررزم کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ فار بی جے پی. تو ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ جو خوف تھا کہ کہیں بی جے پی اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے, یہ کچھ حد تک درست بھی تھا, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ایٹ دا لیول آف دی ہیڈ آف گورنمنٹ آپ فوراً الزام تراشی شروع کر دیں. تو پالیٹکس آپ کے خیال میں کتنا اہم فیکٹر ہو سکتا ہے ایک ایسا بیان دینے کے پیچھے اور ایسے موقع پر جس کے نتائج یہ نکل سکتے ہیں کہ نیبرنگ ملک کے ساتھ ایک نیوکلیر وار باقاعدہ اس کی ایک سچویشن بن سکتی ہے؟ You think اتنی بڑی سیاست کا فیکٹر ہو سکتا ہے؟ دوسری وجہ یہ بھی تھی میرا خیال ہے کہ دی پیپل آف انڈیا were deeply disturbed کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, and he wanted to reassure them that the government will take strong measures ہر اس کے خلاف, ہر کسی کے خلاف جس نے بھی یہ کیا ہے, that they will go to the source of this problem and try to resolve that or eliminate that source. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کے اتنے ٹف پوزیشن لے. لیکن آپ کو ویسے حیرانی ہوئی تھی کہ منموہن سنگھ صاحب جن کو آپ نے متحمل مزاج پرائم منسٹر کے طور پر بتایا, اور یقیناً ان کی ریپوٹیشن بھی یہی ہے, ان کی طرف سے اس وقت بیان آنا جب شاید 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے, did it surprise you? اس میں حیرانی کچھ حد تک ہوئی, لیکن if you look at the record of the Indian government statements on previous incidents which have proven to be wrong, ہمیشہ فنگر پوائنٹنگ پاکستان کی طرف ہوئی. سمجھوتا ایکسپریس, پاکستانی پلگرمز ڈائیڈ, لیکن یہ کہ الزام پاکستان کے اوپر رکھا گیا. مالیگاؤں میں جو ہوا اس کے اوپر الزام پاکستان کے اوپر رکھا گیا. جو بھی